بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ویور، آج 13 دسمبر 2022 اور دن ہے یوم الاحد۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں پیش خدمت ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے آج صبح ریاض سے روانہ ہو گئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق بہترین میزبانی پر انہوں نے شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز نے انہیں الوداع کہا۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 14,253 غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں 1 دسمبر سے 7 دسمبر 2022 کے درمیان ہوئیں۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ کل گرفتار شدگان میں سے 8,610 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ 3,451 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے، جبکہ 2,192 تارکین لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ اس عرصے کے دوران 438 افراد ایسے گرفتار ہوئے جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 17 افراد گرفتار ہوئے۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین کو سہولت فراہم کرنے پر بھی 21 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ نائجیریا سے سیامی بچیاں حسانہ اور حسینہ کو فضائی ایمبولینس کے ذریعے ریاض پہنچا دیا گیا۔ شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے انہیں خصوصی ایمبولینس میں کنگ عبداللہ اسپیشلسٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق شاہ سلمان مرکز برائے انسانی خدمات کے سربراہ اور سیامی بچیوں کے آپریشن کے طبی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ الربیہ نے کہا کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر سیامی بچیوں کا طبی معائنہ کرنے کے بعد آپریشن کا فیصلہ کیا جائے گا۔ الربیہ نے کہا ہے کہ وہ سیامی بچیوں کے آپریشن پروگرام کی سرپرستی پر خادم حرمین شریفین اور ولی عہد کے شکر گزار ہیں۔ سیامی بچیوں کے والدین عمر اور نورہ نے بھی آپریشن کی ہدایت جاری کرنے اور سہولتیں فراہم کرنے پر خادم حرمین شریفین کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا ہے۔ وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ 90 دن کے لیے جاری کیا جانے والا عمرہ ویزا کی مدت میں توسیع نہیں کی جا سکتی۔ عمرہ پرمٹ کے لیے کم از کم عمر کی حد 5 برس متعین کی گئی ہے، تاہم چھوٹے بچے اپنے والدین کے ہمراہ مسجد الحرام آ سکتے ہیں۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق سعودی اور غیر ملکیوں کے ورک ایگریمنٹ کی تصدیق کیوا پلیٹ فارم سے کرائی جائے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت افرادی قوت کی جانب سے کیوا پلیٹ فارم تجرباتی بنیادوں پر شروع کیا گیا تھا، جس کے خاطر خواہ نتائج سامنے آنے پر وزارت نے ملازمتوں کے معاہدے کی تصدیق کے لیے اسے مستقل کر دیا ہے۔ وزارت افرادی قوت کا مزید کہنا ہے کہ کابینہ کی جانب سے جاری فیصلے پر عمل کرتے ہوئے مملکت میں لیبر مارکیٹ کے قوانین کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے، جس کے تحت مشترکہ پلیٹ فارم کیوا کا اجرا کیا گیا تاکہ کارکنوں کے ملازمت کے معاہدوں کی تصدیق اور وزارت میں ان کی تصدیق کرنے میں آسانی اور معاملات جلد انجام دیے جا سکیں۔ واضح ہے کہ غیر ملکی کارکنوں کے ورک ایگریمنٹ کی ڈیجیٹل تصدیق کیے بغیر کفالت کی تبدیلی کا عمل بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ دمام شاہراہ پر بس حادثے میں 2 افراد ہلاک جبکہ 9 زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثہ دمام شاہراہ پر واقع المعدن پل کے بعد پیش آیا۔ ہلال احمر کی جانب سے حادثے کی تفصیلات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہلال احمر کے کنٹرول روم میں حادثہ کی اطلاع ایک سعودی شہری نے دی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ہلال احمر اور شہری دفاع کے متعدد یونٹس جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ ہلال احمر کے 3 ہنگامی یونٹ فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچے، جبکہ تھوڑی دیر بعد مزید 7 امدادی یونٹ متاثرہ مقام پر پہنچ گئے۔ امدادی ٹیموں نے حادثے کے متاثرین کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے ساتھ ہی انہیں ایمبولینسوں کے ذریعے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا۔ ہلال احمر کے ذرائع کا کہنا ہے کہ حادثہ میں 2 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ زخمیوں میں سے 2 کی حالت نازک ہے، جبکہ دیگر کو درمیانے درجے کے زخم آئے ہیں، جنہیں فوری طور پر طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور ہلاک شدگان کی نعشوں کو سرد خانے میں رکھوا دیا گیا ہے۔ ماہر قانون المیمونی نے سعودی ٹی وی الاخباریہ سے غذائی اشیاء کی جعل سازی اور اس کے اسباب کے حوالے سے قانونی نکات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ غذائی اشیاء میں ملاوٹ یا جعلی طور پر اسے تیار کرنا سنگین جرم مانا جاتا ہے۔ غذائی اشیاء میں جعل سازی ملاوٹ سے براہ راست انسانی صحت متاثر ہوتی ہے، جو صحت مند معاشرے کے لیے ناقابل قبول ہے۔ المیمونی نے مزید کہا کہ قانون کے مطابق جعلی شہد کی تیاری اور فروخت سنگین جرم ہے، جس پر 10 برس قید اور 10 ملین ریال جرمانے کی سزا مقرر ہے۔ واضح رہے کہ ادارہ پراسیکیوشن کی جانب سے غذائی اشیاء میں ملاوٹ و جعل سازی پر قید و جرمانے کی سزا کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی ٹیمیں وقتاً فوقتاً مارکیٹوں کا جائزہ لیتی ہیں تاکہ ملاوٹ شدہ اور نقلی اشیاء خورد و نوش کا سدباب کیا جائے۔